الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین وصلی اللہ وسلم علی نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو 10 وصیتیں انسانوں کے نام کرنے کا حکم فرمایا، اس میں سے پہلی وصیت تو ہم لوگ الحمدللہ سمجھ چکے کہ لا تشرکوا بہ شیئا۔ دوسری وصیت پر جانے سے پہلے ہم لوگ ایک عقیدہ اور اپنے اندر پیدا کریں کہ اللہ رب العزت کے اعتبار سے، اس کی پیدائش کے اعتبار سے اور اس کے فیصلوں کے اعتبار سے دنیا میں کوئی بھی چیز شر، برائی اور اپنے اندر نفع نہ رکھنے والی نہیں ہے۔ جتنی بھی چیزیں دنیا میں ہوتی ہیں، ہمارے ویژن اور ہماری نظر کے اعتبار سے اگرچہ ان میں کبھی کبھی ٹیمپرری کوئی نقصان ہو، اس میں کوئی برائی نظر آتی ہو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے اعتبار سے ہر چیز خیر ہی خیر ہے۔ اسی لیے ہمارے بزرگوں نے لکھا کہ کبھی کبھی تخریب کے نقشوں میں تعمیر ہوتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ہمیں کبھی کوئی چیز اجڑتی ہوئی، برباد ہوتی ہوئی، خراب ہوتی ہوئی نظر آتی ہے، لیکن بہت سی چیزیں بگڑتی ہی ہیں بننے کے لیے۔ بہت سی چیزوں کو اللہ برباد کرتا ہے دوبارہ اس کو کھڑا کرنے کے لیے۔ اللہ کے اعتبار سے کوئی چیز شر اور برائی نہیں ہے، اس کو سمجھیے۔ تیسرے پارے میں ایک آیت کریمہ ہے جس کو ہم لوگ زیادہ تر ہر مومن پڑھتا ہے، جاننے والے علماء بھی اور عوام الناس بھی اس آیت کو پڑھتے ہیں۔ اللہم مالک الملک والی آیت یاد آیا؟ تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء۔ سمجھنا اس بات کو کہ اے اللہ جو حکومتوں کا مالک ہے، تو جس کو چاہتا ہے حکومت دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے حکومت کو، گورنمنٹ کو، قدرت کو چھین لیتا ہے۔ حکومت دینا ہماری نظر کے اعتبار سے تو خیر ہے، اور حکومت چھین لینا، کسی کے پاس سے پاور کو ہٹا لینا، یہ ہماری نظر کے اعتبار سے تو شر ہے، برائی ہے۔ یاد رکھو اس کو، ابھی آگے بڑھتے ہیں۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ عزت دینا ہماری نظر کے اعتبار سے تو خیر ہے، اور ذلت دینا، کسی کو رسوا کرنا، یہ ہماری نظر کے اعتبار سے تو شر ہے، برائی ہے، برابر ہے۔ تو اس آیت میں دو چیزیں تو خیر ہیں اور دو چیزیں تو شر اور برائی ہے۔ حکومت دینا اور عزت دینا یہ ہمارے اعتبار سے خیر ہے، حکومت چھین لینا اور ذلت، انسلٹ کرنا کسی کا، یہ تو بری بات ہے، اچھی بات نہیں ہے۔ تو اس آیت میں دو چیزیں اچھی ہیں اور دو چیزیں بری ہیں۔ تو آگے کیا آنا چاہیے اس آیت میں کہ بیدک الخیر والشر، آنا تو ایسا چاہیے
کہ اللہ تیرے ہی قبضے قدرت میں ہے خیر بھی اور تیرے ہی قبضے قدرت میں ہے شر بھی. لیکن جو حافظ لوگ ہیں وہ جانتے ہیں کہ آیت میں صرف ہے بیدک الخیر، بیدک، تو پھر شر کہاں ہے؟ اس آیت کا ٹرانسلیشن اگر کوئی پڑھے تو اس کو ضرور سوال ہوگا. اسی لیے تو ہمارے بزرگوں نے قرآن شریف کا صرف ترجمہ پڑھنے کو منع کیا ہے عوام الناس کے لیے. یاد رکھو، بہت سے لوگ ہم کو مس انڈرسٹینڈنگ میں مبتلا کرتے ہیں، مغالطے میں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ تمہارے دیوبندی لوگوں کے علماء یہ قرآن شریف کا ترجمہ پڑھنے کو منع کرتے ہیں. کیا قرآن شریف وہ مولویوں کی جاگیر ہے کہ وہ نہ بولتے ہیں؟ کبھی کبھی اور ایک سویٹ پوائزن بھی دیتے ہیں کچھ لوگ ہمارے عوام الناس کو کہ یہ مولوی لوگ مفتی لوگ اس لیے قرآن شریف کا ترجمہ نہیں پڑھنے دیتے کہ ان کی پول کھل جائے گی اور امت کے سامنے سب آ جائے گا. نعوذ باللہ، ایسا نہیں ہے. کیا میڈیکل لائن کی اور سائنس کی کوئی کتاب صرف پڑھ لینے سے آدمی میڈیسن کا میڈیکل کا آفیسر بن سکتا ہے؟ جواب دو. نہیں، اس کو کسی ڈاکٹر اور کسی پروفیسر کے سپرویژن میں رہنا پڑے گا. اور پریکٹیکلی نالج یہ مور بینیفیشیل اور امپورٹنٹ دین اورل نالج. اورل نالج یہ انسان کو کبھی کبھی مغالطوں میں مبتلا کرتا ہے. جیسے یہ آیت کریمہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ بیدک الخیر، اے اللہ تیرے قبضے قدرت میں خیر ہے. تو اب جب کوئی ٹرانسلیشن پڑھے گا قرآن شریف کا تو اس کو ضرور سوال ہوگا کہ اللہ کے قبضے قدرت میں تو خیر بھی ہے اور شر بھی ہے. اللہ کیوں ایسا کہتے ہیں کہ تیرے قبضے قدرت میں خیر ہے؟ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ برائیاں اللہ کے قبضے میں نہیں ہیں. چنانچہ دنیا میں ایسے لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ دنیا میں دو قسم کے معبود ہیں، دو اللہ ہیں. کچھ لوگ ایسا کہتے ہیں کہ دو اللہ ہیں، خالق خیر الگ ہے، خالق شر الگ ہے. اچھائی کا پیدا کرنے والا الگ ہے اور برائی کا پیدا کرنے والا الگ ہے. اب اس آیت پر بھی تو ایسا ہی لگ رہا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ تیرے قبضے قدرت میں خیر ہے تو پھر شر. اس کا جواب دو قسم سے ہمارے علماء نے دیا. ایک جواب تو یہ ہے کہ اللہ کی طرف برائی کی نسبت کرنا، اللہ کی طرف برائی کو منسوب کرنا، یہ اس کے ساتھ بے ادبی ہے، اس کی شان میں توہین ہے. بری چیزوں کی نسبت بڑوں کی طرف نہیں کی جاتی، بلکہ اگر بڑوں سے کبھی کوئی غلطی ہو بھی گئی ہو تو اس کو یاد دلانے کا طریقہ بھی الگ ہوتا ہے. یہ بھی ادب بھی سیکھو. ہمارے اندر جو اصل میں آج کل بہت بڑی کمی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے اندر ادب نہیں ہے، بے ادبی ہے. کتابوں کا ادب نہیں، بزرگوں کا ادب نہیں، مسجد کا ادب نہیں، ماں باپ کا ادب نہیں. ہمارے بڑے کتنا ادب کرتے تھے، آپ کو معلوم ہے کتنا ادب کرتے تھے کہ تکیے کے اوپر پیر بھی نہیں رکھتے تھے. معلوم ہے نا، ہمارے جو بڈھے لوگ تھے وہ تکیے پر پیر بھی نہیں رکھتے تھے. وہ کہتے تھے نہیں، تکیے پر تو سر رکھا جاتا ہے اور دماغ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، لہذا جس چیز پر سر رکھا جاتا ہو اس کے اوپر پیر نہیں رکھ سکتے. قبلے کی طرف بھی کبھی پیر نہیں کرتے تھے. قبلے کی طرف پیر کرنا اس کو بہت بڑا جرم سمجھتے تھے. اور ایسا نہیں ہے کہ وہ اپنی طرف سے یہ بات کرتے تھے. ایک حدیث شریف میں حضور نے فرمایا کہ جو آدمی قبلے کی طرف تھوکتا ہے، تھوکنا پیشاب پانی کرنا تو بہت دور کی چیز، حدیث شریف سنو اور سمجھو کہ جو آدمی، حدیث میں آیا یہ کوئی بزرگ نے نہیں کہا، جو آدمی قبلے کی طرف تھوکتا ہے قیامت کے دن وہ اس حالت میں آئے گا کہ اس کی دونوں آنکھوں کے بیچ میں وہ تھوک لٹک رہا ہوگا، وہ ذلیل ہو کر آئے گا قیامت کے دن.
اللہ تعالیٰ اس کو رسوا کر کے لائیں گے۔ اس لیے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو فرماتے ہیں باتوں کو سمجھو کہ اسلام صرف چند مسائل کے اور چند فضائل کے جان لینے کا نام نہیں ہے، ذرا اس کی گہرائی میں اور ڈیپ میں جاؤ۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے ہم لوگوں کو ٹوائلٹ کرتے وقت، واش روم میں بیٹھتے وقت منع فرمایا تھا کہ قبلے کے ڈائریکشن میں بھی مت بیٹھو اور قبلے کی طرف پشت ہو ایسے بھی مت بیٹھو، لا تستقبل القبلۃ ولا تستدبروها۔ اب حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے صحابی ہیں لزیم الجہاد بعد وفات الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے ٹھان لیا تھا حضور کے انتقال کے بعد کہ ہم تو مدینہ میں رہتے تھے حضور کی زیارت کے لیے، حضور کو دیکھنے کے لیے، اب حضور نہیں رہے، اللہ کو پیارے ہو گئے، پردہ فرما گئے، تو اب میں تو ہمیشہ اپنی زندگی اللہ کے راستے میں گزاروں گا، جہاد میں پوری زندگی گزاروں گا۔ انہوں نے اپنی زندگی کو جہاد کے لیے وقف کر دیا۔ فرماتے ہیں فقدمنا الشام، ہم لوگ جہاد کرتے کرتے سیریا پہنچے۔ سیریا اس وقت ابھی اسلامک کنٹری نہیں بنا تھا، اور ایک روایت میں آتا ہے ہم ایجپت پہنچے، مصر، اور مصر بھی اس وقت اسلامک کنٹری اس وقت ابھی بنا نہیں تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم کچھ جگہوں پر گئے تو ہم نے دیکھا کہ ٹوائلٹس اور واش رومز یہ قبلے کی طرف بنے ہوئے ہیں۔ فوجدنا مراحیض قد بنیت قبل الکعبۃ، کہ ہم نے بہت سے واش رومز دیکھے کہ وہ کعبہ کی ڈائریکشن میں بنے ہوئے ہیں۔ اب ہمارے لیے پریشانی ہو جاتی تھی کہ ہم کیا کریں۔ دیکھو ہمارے لیے کام کی بات آ گئی، اس لیے کہ آپ کے یہاں جو ہوٹلیں، جو ہوٹلز غیر مسلموں کی بنی ہوئی ہیں، نان مسلمز کی، کرسچنز یا یہود کی، اس میں تو اس کا اہتمام اور پابندی تھوڑی کی جاتی ہے کہ قبلے کی طرف نہ ہو اور ایسے بنایا جائے جیسے ہم لوگ ایسے بناتے ہیں۔ اگر مسجد کے ڈائریکشن میں سمجھیں تو یہ مسجد کے جو واش رومز ہیں ہم سمجھ رہے ہیں، دیکھتے بھی ہیں، یوز بھی کرتے، سب ایسے بنے ہوئے ہیں، اس طرف بھی نہیں ہے اس طرف بھی نہیں ہے، اور یہی صحیح ہے۔ لیکن نان مسلمز کے ہوٹلز میں اسی طرح اگر کبھی ریلوے اسٹیشنوں پر یا کوئی مول میں، سپر اسٹورز میں کبھی واش روم کی ضرورت پڑ گئی اور وہ ایسے یا ایسے بنے ہوئے ہیں تو آدمی کیا کرے گا؟ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو کہ ہمارا مسئلہ انہوں نے حل کر دیا۔ حضرت ابو ایوب فرماتے ہیں فَكُنَّا نَنْحَرِفُ عَنْهَا يَمِينًا وَشِمَالًا، کہ اگر واش روم کی بیٹھک اور اس کی سیٹنگ ایسی بنی ہوئی ہوتی تھی تو ہم ذرا سا اپنے آپ کو ہٹا لیتے تھے، تھوڑا سا پھر جاتے تھے اور ہماری ضرورت پوری کر لیتے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی نستغفر اللہ عز وجل، اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے تھے کہ اللہ اس میں بھی اگر کچھ گڑبڑ ہم سے ہو گئی ہو تو ہم تجھ سے مغفرت چاہتے ہیں کہ ہم نے یہ کیا گڑبڑ کر دی۔ اس سے سمجھ میں آیا کہ بائی چانس ایمرجنسی کیسز میں اگر کسی ایسی جگہ جانا پڑے تو اسلام پیشاب پاخانے کو روکنا کبھی بھی نہیں کہتا، یہ بات یقین سے یاد رکھو۔ فزیکلی اگر کوئی نقصان ہوتا ہے تو اسلام یہاں تک کہتا ہے کہ پہلے مسجد میں جماعت ہو رہی ہو پھر بھی اگر واش روم کا تقاضا ہے، شدت کا تقاضا ہے، تو پہلے پیشاب پانی کر لو۔ عجیب ہمارا مذہب ہے الحمدللہ، انسان کو کسی بھی قسم کے فزیکلی نقصان میں بھی نہیں ڈالا، بلکہ فرمایا پہلے جاؤ اپنی ضرورت پوری کر لو، جماعت ہو جائے کوئی حرج کی بات نہیں، جماعت چلی جائے تب بھی کوئی حرج کی بات نہیں، اس لیے کہ پیشاب روکو گے تو نقصان ہوگا، پیشاب روکو گے تو تمہاری باڈی کو نقصان ہوگا۔ ارے اس سلسلے میں تو بخاری شریف میں ایک روایت آئی کہ ایک دیہات کے چھوٹے سے گاؤں کے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں تشریف لائے اور ان کو شدید پیشاب کا تقاضا پیش آیا، تو وہ تو بیچارے دیہات کے تھے، وہیں مسجد میں ایک جگہ کھڑے ہو کر
پیشاب کرنا شروع کر دیا. صحابہ کرام ان کے پیچھے لپک پڑے, ان کو مارنے کے لیے اور ان کو پکڑنے کے لیے دوڑنے لگے. حضور نے فرمایا لا تزرموہ ای لا تقطعوا علیہ بولہ, اس کے پیشاب کو روکو مت. اب اس نے شروع کر ہی دیا ہے تو اس کو پیشاب کر لینے دو. اور اس کے بعد صحابہ کرام سے فرمایا کہ پانی کی ایک بالٹی لے کر اس کے اوپر ڈال دو اور اس کے ساتھ نقصان کا معاملہ مت کرو. انما بعثتم میسرین ولم تبعثوا معسرین, کہ تمہیں دنیا میں ایزی کام کرنے والا بنا کر بھیجا گیا ہے, لوگوں کو پریشانی میں ڈالنے والا بنا کر نہیں بھیجا گیا. ہم سمجھا یہ رہے ہیں کہ صحابہ کرام نے ہر چیز کے اندر خیر کا پہلو تلاش کیا اور اللہ تعالیٰ کی طرف شر کی نسبت نہیں کی جا سکتی ہے. کبھی آپ نے سنا کسی کو دعا کرتے ہوئے کہ وہ دعا میں یہ کہتا ہو اے بندروں کے پیدا کرنے والے اللہ, ہاں اے سوروں کے پیدا کرنے والے اللہ؟ کبھی کوئی ایسا, حالانکہ بندر کو پیدا کرنے والا بھی تو اللہ ہی ہے, لیکن ایسی نسبت نہیں کی جاتی ہے. ایک مرتبہ حضور نے نماز پڑھائی, ظہر کی نماز تھی, 4 رکعت کے بجائے حضور نے 2 رکعت پر سلام پھیر دیا, 2 رکعت پر سلام پھیر دیا. صحابہ کرام نے ایسا نہیں کہا ڈائریکٹ جیسے ہم لوگ آج کل امام صاحب کو کہتے ہیں کہ امام صاحب کئی ٹینشن میں چھو ہوں, ہاں کئی گھیر કઈ ખાલા હાથે કઈ ગડબડ થયેલી છે કે હું, કે પછી કઈ તમોને કોઈ વસ્તુનું દિમાગમાં, હા તમે કેવા છો યાર મોલ સાહેબ, તમે તો ભૂલ કરી લાયકી ને 2 રકાત છોડી દીધી, તમને ખબર જ નહીં મળે. નહીં, صحابہ نے فرمایا کہ امام کو یاد کیسے دلایا جاتا ہے. امام کو چلنے بھی تو نہیں دیا جائے گا نا, چلنے بھی نہیں, یعنی ایک دم خاموش بھی نہیں رہ سکتے, اس لیے کہ 4 کے بجائے 2 رکعت پر سلام پھیر دیا تو 2 رکعت تو ابھی باقی ہے, تو چلنے بھی نہیں دینے کا. لیکن کس طرح یاد دلایا, الفاظ سمجھو. صحابہ نے ادب کیسا اختیار فرمایا کہ اللہ کے رسول نماز میں کچھ کمی ہو گئی ہے یا آپ کے ذہن سے نکل گیا کیا؟ نماز میں کوئی کمی ہو گئی یا آپ کے ذہن سے نکل گیا؟ وہاں محدثین نے لکھا ہے کہ یہ نہیں فرمایا کہ اللہ کے رسول آپ نے 2 رکعت چھوڑ دی, ایسا نہیں فرمایا. بہت اچھی بات محدثین نے لکھی ہے ادب کے قبیل کی, کہ اس سے ادب سمجھ میں آتا ہے کہ پہلے تو یہ فرمایا کہ ابھی وحی کا سلسلہ جاری ہے, شاید ڈیورنگ دا نماز کوئی وحی اتری ہو جس سے پتا چلا ہو کہ 4 کے بجائے 2 رکعت ہو گئی. ارے بھائی وہ وحی چلتی تھی, اس میں قبلہ بدلنے کا حکم بھی تو نماز کے اندر ہی اترا تھا. تو فرمایا کیا نماز میں کوئی کمی ہو گئی یا آپ کے ذہن سے بات نکل گئی؟ حضور کو تو ایسا معلوم تھا کہ میں نے 4 پڑھائی ہے, حضور کو تو حضور نے فرمایا نہ تو نماز میں کوئی کمی ہوئی ہے اور نہ میرے ذہن سے بات نکل گئی ہے. پھر حضور نے صحابہ کی طرف دیکھا, پہلی صف میں بڑے بڑے صحابہ تھے, حضرت ابو بکر, حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما وعنہم, وہ لوگ خاموش تھے. حاباہ ان یکلماہ, ان کو ہیبت ہو رہی تھی. لیکن جب حضور نے ان کو پوچھا تو صحابہ نے فرمایا کہ کچھ تو ہوا ہے حضور, کچھ تو ہوا ہے کا مطلب یا تو 4 کے بجائے 2 رکعت ہو گئی ہے یا تو آپ کے ذہن سے بات نکل گئی ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد دلایا. حضور نے کھڑے ہو کر پھر 2 رکعت اپنی پوری فرمائی. یہ حدیث میرے سنانے کا مقصد کیا ہے, کیا منشا ہے؟ کہ بڑوں کے ساتھ بات کرنے کا طریقہ بھی ہمیں سیکھنا چاہیے, ہمارے اندر ادب ہونا چاہیے. ڈائریکٹ بڑوں کے اوپر اٹیک نہیں کرنا چاہیے, اس لیے کہ بڑے یہ اللہ رب العزت کی یاد ہوتے ہیں اور ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک مقام دیا ہوا ہوتا ہے. اصل بات چل رہی تھی قبلے کی عظمت کرنا, کعبہ کا خیال کرنا, کعبہ کی طرف تھوکنا بھی نہیں چاہیے. اور اس سلسلے کی باتیں ہم سمجھا رہے تھے کہ اللہ کے ساتھ ادب کا تقاضا یہ ہے کہ برائیوں کی نسبت اللہ کی طرف نہ کی جائے. حضور تہجد میں جو دعائیں مانگتے اور پڑھتے تھے اس میں سے ایک دعا یہ بھی تھی وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ, وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ. اس کا ترجمہ علامہ سندھی رحمت اللہ علیہ نے بہت شاندار کیا کہ الشر لا ينسب الیک,
کہ برائیوں کی نسبت تیری طرف نہیں ہو سکتی، اگرچہ برائی کا پیدا کرنے والا بھی تو ہی ہے، لیکن برائی کی نسبت ہم تیری طرف نہیں کریں گے۔ بیدک الخیر، اس پر سے ہماری بات چل رہی ہے کہ سوال ہوتا ہے نا ٹرانسلیشن پڑھنے سے کہ اللہ کے قبضے میں تو خیر بھی ہے اور شر بھی ہے، برائی بھی ہے، تو پھر کیوں صرف اتنا فرمایا کہ بیدک الخیر؟ اس کا پہلا جواب تو میں نے دیا کہ خدائے پاک کی طرف برائی کی نسبت کرنا بے ادبی ہے، اور دوسرا جواب جو میرے بیان سے ریلیٹڈ ہے وہ یہ کہ اللہ کے اعتبار سے شر اور برائی بھی خیر ہی خیر ہے۔ اللہ تعالی جو شر اور برائی دنیا کے اندر پیدا کرتا ہے، اس کے اندر بھی اس نے ضرور بھی ضرور کوئی نہ کوئی خیر رکھی ہوئی ہوتی ہے جو ہمیں ابھی سمجھ میں نہ آئے لیکن بہت مدت کے بعد سمجھ میں آتی ہے، جس کو ایک جگہ یوں بیان فرمایا وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ۔ سورہ کہف جو ہم لوگ تراویح میں آج کل سن رہے ہیں، ہے نا، تھوڑی تو ہو گئی اچھی خاصی، اب 2-1 رکوع باقی ہے سورہ کہف کے 3 رکوع، 16واں پارہ آج سنا جائے گا تراویح میں، غالباً مسجدوں میں یہ ہے۔ تو اس سورہ کہف میں ہے نا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اچھے خاصے ایک چھوٹا سا بچہ تھا نابالغ، اس کو پکڑ کے اس کا سر ایسے رون ڈالا اور اس کو مار ڈالا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے ایسا کیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سوال ہوا کہ تم نے ایسا کیسا کیا؟ ایک چھوٹا سا بچہ تھا اور اس کو ایسے سر سے پکڑ کے اس کو رون ڈالا، ختم کر دیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اس کا جواب دیا نا کہ یہ بچہ بڑا ہونے کے بعد بہت بدماش بننے والا تھا، اور فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا، کہ ہم کو خطرہ تھا کہ وہ اپنے ماں باپ کو ستائے گا اور ان کو تھکا دے گا، اور یہ علم اللہ نے مجھے دیا ہے اے موسیٰ، تجھے نہیں دیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس بہت علم تھا، لیکن جس کو علم تکوینی کہا جاتا ہے، علم تکوینی کا مطلب اللہ کی سسٹم کی معلومات، اللہ تعالیٰ کی سسٹم میں یہ اپ ڈاؤن کیوں ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی سسٹم میں چینجنگ کیوں ہوتا ہے، یہ علم ہر نبی کو بھی نہیں دیا جاتا ہے، بلکہ حضرت خضر علیہ السلام کو وہ علم دیا گیا تھا، اور وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بتایا۔ اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ ہم لوگوں کو کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ فلاں آدمی پر جبکہ وہ اتنی نمازیں پڑھتا ہے، اتنا نیک ہے، یہ حالت کیوں آئی؟ چھوٹے سے بچے کو اس کا کیوں لے لیا گیا؟ اس میں اللہ کا کیا راز ہوتا ہے وہ وہی جانتا ہے۔ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، بہت سے کام ہم برا سمجھتے ہیں لیکن اس کا انجام اور اس کا ریزلٹ یہ ہمارے حق میں بہتر ہی بہتر ہوتا ہے۔ تو ایک بات تو یہ ہے۔ دوسری وصیت جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو کرنے کے لیے حضور کو فرمایا وہ ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ ہمارے جو بڑے ایجڈ پیپل ہیں وہ تو الحمدللہ اس پر عمل کرتے کرتے آئے کہ انہوں نے اپنے والدین کی خدمت کی اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا، مگر اب 40-45 ایئرز تک پہنچے ہوئے لوگ، بلکہ میں تھوڑا بڑھ جاؤں 50 ایئرز اولڈ لوگوں کو بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے پیرنٹس کا اکرام اور عزت نہیں کرتے۔ ہاں، یہ بہت بڑی مصیبت ہے، اس کی وجہ سے ان کی روزی میں برکت بھی نہیں ہوتی، مورگیج بھرتے بھرتے بال سفید ہو جاتے ہیں، بڈھے ہو جاتے ہیں، اور کوئی برکت نہیں آتی، کوئی سکون نہیں ملتا، اور سکون پانے کے لیے ہالیڈے منانے جاتے ہیں، وہاں بھی ڈپریشن میں مبتلا ہوتے ہیں اور ان کو گولیاں لینی پڑتی ہیں۔ اس کا سبب یہ ہے، ہاں، ڈپریشن کا سبب صرف ٹھنڈی پڑنا یا اور کچھ نہیں، ڈپریشن کا ایک بہت بڑا سبب یہ ہے کہ ہم لوگ شریعت کے حکم پر عمل نہیں کرتے اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی رزق کے اوپر قناعت نہیں کرتے۔ ایک انگریزی لکھنے والا بہت بڑا آتھر ہے، اس نے ایک بہت اچھی بات لکھی ہے، میں ایک وقت اس کی کتاب پڑھ رہا تھا سفر میں، اس نے بہت اچھی بات لکھی، سنو اس کو۔ وہ لکھتا ہے غلام آزاد ہے اگر اس کے اندر قناعت آ جائے، اور آزاد غلام ہے اگر اس کے اندر طمع اور لالچ کی بیماری پیدا ہو جائے۔ یہ چھوٹا سا جملہ ہے لیکن اس کو ایکسپلین کرتا ہوں۔
ایک آدمی غلام ہے، اب ہم اس کو ذرا سا بدل دیں، ایک آدمی غریب ہے، وہ پور ہے، وہ حالات میں چل رہا ہے، لیکن اس کو مزہ ایسا آئے گا جینے کا جیسے کہ وہ بادشاہ ہے۔ کب آئے گا وہ مزہ جینے کا؟ اگر اس کے اندر قناعت آ گئی، جتنا ہے اس کے اوپر بس کرنا، جتنا ہے اتنا میرے لیے کافی ہے، میں زیادہ کی لالچ کیوں کروں؟ ابن ماجہ کی روایت میں تو کتنی اچھی بات فرمائی، ہم میں سے ہر آدمی بادشاہ بننا چاہتا ہے نا، تو بادشاہ بننے کے لیے کوئی کنگڈم اپنے پاس ہونا ضروری نہیں۔ حضور نے کتنی اچھی بات فرمائی، جو آدمی صبح کرے اس حالت میں کہ اس کا بدن سلامت ہو، جو آدمی صبح کرے اس حالت میں کہ اس کا بدن، اس کی باڈی کلی فزیکلی وہ فٹ ہو صبح کے وقت، اور اس کو صبح اور شام کی روٹی میسر ہو، تو اس کو سمجھنا چاہیے کہ وہ دنیا کا بادشاہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیسے موٹیویٹ کر رہے ہیں، یہ بھی ون کائنڈ آف موٹیویشن۔ حضور آدمیوں کی امید کو بڑھا رہے ہیں، ارے بھائی ساری چیزیں، ساری دولتیں میسر ہو، لیکن سانس لینے میں ہی گڑبڑ پیدا ہو جاتی تھی تو کیسے پریشان تھے کورونا میں، ہاں؟ اور سارے بنگلے، سب کچھ نعمتیں، بڑی بڑی پراپرٹی، سب کچھ اپنے پاس ہے، لیکن اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اگر یہ ہاتھ جیسا ہے ویسا ہی صبح رہ گیا، ایکٹیو نہیں ہو رہا ہے، تو کون سے بڑے باپ کی بھی طاقت نہیں ہے کہ وہ اس کو درست کرے۔ ایک آکسیجن کے بوٹل کے لیے گاڑیاں کئی ہزار کلومیٹر پھرتی تھی جب کورونا ہوا تھا، تو آکسیجن کا ایک بوٹل لینے کے لیے، اور اس میں بھی بلیک ہو رہا تھا، اور اللہ تعالیٰ مفت میں ہم کو آکسیجن دے رہا ہے۔ ہزاروں مائل اور ہزاروں فٹ ہم اوپر اڑتے ہیں، لیکن وہ ہمارے لیے آکسیجن کا انتظام کر دیتا ہے۔ کتنا نیچے ہوں لیکن وہ ہمارے لیے آکسیجن کا انتظام کرتا ہے، اور صرف آکسیجن کا انتظام نہیں کرتا، کاربن ڈائی آکسائڈ گیس نکلتا ہے اور سیم ٹائم آکسیجن اندر جاتا ہے۔ یہ اس کی سسٹم تو دیکھو، دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت بھی اس کو کر نہیں سکتی ہے۔ یہ ہے کہ العبد حر ما قنع والحر عبد ما طمع، وہ یہ لکھ رہا ہے کہ اگر آدمی کے اندر قناعت آ گئی تو وہ بادشاہ ہی بادشاہ ہے، اور اگر اس کے اندر قناعت نہیں ہے، اس کے اندر طمع اور لالچ ہے، تو وہ کتنا ہی زیادہ اس کے پاس ہو لیکن اس کو سکون نہیں ملتا۔ حدیث شریف میں ایک تعویذ بتایا گیا ہے، میں تعویذ کا ترجمہ اس لیے کرتا ہوں کہ ہم لوگ تعویذ کا لفظ سن کر برابر متوجہ ہو جاتے ہیں کہ جو آدمی یہ چاہتا ہو کہ اس کی روزی میں برکت ہو اور اس کی عمر میں برکت ہو، تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے رشتہ داروں کا خیال کرے، وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، تو والدین کے ساتھ اچھا معاملہ کرنے کو کہا گیا ہے۔ اور خالی پیسے بھیج دینا یہ والدین کا حق ادا کرنے کے لیے کافی نہیں ہے۔ یاد رکھو، بڑھاپے میں ہمارے ماں باپ کو پیسہ نہیں چاہیے، نہیں، ان کے پاس ہے، ان کی زندگی جتنی گزر چکی، ان کو تو ہونف چاہیے، ان کو تو محبت چاہیے، ان کو تو ان کے پاس بیٹھ کر تھوڑا 5-25 منٹ کے لیے بات کرنا چاہیے، ان کو یہ چاہیے کہ ہمارا کوئی خاندان ہے اور کچھ لوگ جڑے ہوئے ہیں، یہ ان کو چاہیے۔ آج ایک صاحب سنا رہے تھے کہ ان کے گھر میں ایک صاحب جو بیچارے بوڑھے، کافی بیمار ہیں کافی طویل عرصے سے، لیکن ان کا پورا خاندان روزہ افطاری کے لیے کل جمع ہوا ان کے سامنے۔ دیکھو کیا چاہیے والدین کو، وہ بتا رہا ہوں کہ وہ تو بیچارے بول بھی نہیں سکتے ہیں، وہ کسی کے ساتھ بات بھی نہیں کر سکتے، لیکن فیس ریڈنگ ان کا چالو ہے، ایموشنز ان کے آپ ریڈ کر سکتے ہیں۔ ایموشنز کبھی کبھی آنسو میں نظر آتے ہیں، کبھی آدمی بول کر ظاہر کرتا ہے، اور کبھی ایموشنز یہ فیس ریڈنگ سے پتہ چلتے ہیں۔ تو وہ سنا رہے تھے کہ خاندان کے سب لوگ ان کے سامنے افطار کرنے کے لیے سب جمع ہوئے، بچے، بچیاں، بچوں کے بچیاں، سب، تو ان کے چہرے پر سے لگ رہا تھا کہ ان کو بہت اچھا لگ رہا ہے۔ اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ بوڑھے والدین کو تو یہ چاہیے کہ ہمارا خاندان ملا جلا رہے اور ہمارے بچے خوشحال رہیں، تو خالی پیسے بھیج دینے سے ان کا حق ادا نہیں ہوتا۔ میں یہ بات یقینی طور پر کہتا ہوں کہ انگلینڈ میں رہنے والے ہمارے پرانے اور بڈھے لوگوں کی روزی میں برکت کا ایک سبب یہ بھی ہے
کہ انہوں نے یہاں رہ کر اپنے خاندانوں کا خیال کیا. ماشاءاللہ انہوں نے اپنے والدین کی سال 2 سال 5 سال میں جب بھی موقع ملا وہ زیارت کرنے جاتے تھے. یہ یہاں کے لوگوں کی روزی میں برکت کا سبب بتا رہا ہوں. ورنہ اپنے گجرات کے، پاکستان اور افغانستان، بنگلہ دیش کے بہت سے لوگ باہر افریقہ بھی گئے اور بھی گئے، لیکن میں دیکھتا ہوں سچی بات جو ہے، ہمیں کئی کنٹریز میں جانے کا موقع ہوتا ہے، جتنی خوشحالی اور جتنا سکون اس کنٹری کے لوگوں کو ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ. دینداری کے اعتبار سے بھی مکتب کا نظام مضبوط، بچے دین کے اعتبار سے نالج فل، اور فیوچر فردر جو جنریشن آنے والا ہے اس کی فکریں یہ ساؤتھ افریقہ میں نظر نہیں آتی اتنی جتنی یہاں ہے. یہ امریکہ میں اتنی نظر نہیں آتی جتنی الحمدللہ یہاں ہے. اس کے جہاں بہت سے اسباب اور ریزنز ہیں، ایک بہت بڑا سبب یہ بھی ہے کہ یہاں کے لوگ اپنے والدین، اپنے رشتہ دار، اور دنیا کی کسی بھی کنٹری میں اگر کوئی مصیبت آئی ہو فوراً اس کے لیے میدان میں اتر پڑتے ہیں. میں نے تو ہندوستان میں ابھی ایک جگہ بیان میں کہا کہ ترکی میں زلزلہ ارتھ کویک آیا، انڈیا میں کسی کے پاس اس کے لیے بات کرنے کی بھی فرصت نہیں ہے. غلط بات ہے، کسی کو پڑی ہی نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے. اور یہاں دیکھا گیا الحمدللہ ثم الحمدللہ مسجدوں میں سے کافی لوگوں نے اس کی فکریں کی. اس سلسلے کو اپنے آنے والے جنریشن میں بھی جاری رکھنا چاہیے تاکہ جن حالتوں پر اللہ تعالیٰ نے ہم کو رکھا ہے وہ رہے. اور اسلام کتنا اچھا مذہب ہے کہ اگر زندگی میں والدین کی خدمت نہیں کر سکے، یہ آخری بات بہت اچھی ہے سن لو، کہ زندگی میں اگر اپنے ماں باپ کی خدمت نہ کر سکے، مرنے کے بعد بھی اسلام چانس دیتا ہے کہ ماں باپ کی خدمت کا ثواب حاصل کر سکتے ہو. یہ سوال ایک صحابی نے حضور سے فرمایا تھا، هل بقی من بر ابوی شیء ابرهما بعد موتهما. ابو داؤد شریف کی روایت کے الفاظ ہیں. یہ ہم میں سے جن لوگوں کے ماں باپ یا کوئی ایک مر چکا ہے وہ لوگ دھیان سے سنیں تاکہ ہم لوگوں کو ہمت آئے. کیا فرمایا وہ صحابی نے؟ اے اللہ کے رسول، کوئی طریقہ ایسا تجویز کر دیجئے، کوئی طریقہ ایسا بتا دیجئے کہ ہمارے ماں باپ کے مرنے کے بعد بھی ہم ان کی خدمت کا اور فرما برداری کا ثواب حاصل کر سکیں. تو حضور نے نا امید نہیں کیا، آج کل کی طرح ڈانٹ نہیں دیا کہ نہیں وہ تو گئے ختم، ایک چانس نہیں. حضور نے فرمایا ہاں کچھ طریقے ہیں. نمبر 1، ان کے حق میں ہمیشہ دعائے رحمت کرو، والدین کے حق میں دعائے مغفرت کرو. اور خاص جو تیسرا طریقہ ہے، جو رشتے اور جو ریلیشنز ماں باپ کی وجہ سے پیدا ہوئے ہیں ان رشتوں اور ریلیشنز کو باقی رکھو، اس کو نبھاؤ. حضور نے نبھا کر بتایا. بیوی کے بارے میں بھی نبھایا حضور نے. حضرت خدیجہ کے انتقال کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کی سہیلیوں تک کو ہدیہ بھیجا کرتے تھے، اور وجہ یہ بتاتے تھے کہ میری بیوی کی سہیلیاں ہیں لہذا میں ان کا خیال کروں گا. تو ماں باپ کے جو دوست ہیں، ماں باپ کا جن کے ساتھ تعلق تھا، اس کا خیال کرنا یہ ماں باپ کی روح کو خوش کرنے والی چیز ہے. لیکن اب کا جنریشن سمجھتا ہی نہیں ہے کہ کون سا رشتہ ماں باپ کی وجہ سے دنیا میں پیدا ہوا ہے. تعلقات کو سمجھاؤ، رشتوں کو سمجھاؤ، رشتہ داریاں کون کون سی ہیں وہ ایک دوسرے کو سکھانا بہت زیادہ ضروری ہے. تو حضور نے ایک تو یہ فرمایا کہ جو رشتے ماں باپ کی وجہ سے دنیا میں بنے ہیں ان رشتوں کا خیال کرو. اور ایک طریقہ حضور نے یہ فرمایا، ماں باپ نے اگر کوئی وصیت کی ہے، کوئی عہد نبھانے کو کہا ہے، بشرطے کہ وہ شریعت کے دائرے میں ہو، تو ان کے کیے ہوئے وعدے کو، ان کی ہوئی وصیت کو پورا کرنا، اس سے بھی ماں باپ کی خدمت کا ثواب ملتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کو ان وصیتوں میں سے جو ہوئیں اور جو باقی ہیں ان سب پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ وإلیک یرجع الامر کلہ. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد
وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین۔ ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اللہم انصر من نصر الدین واخذل من خذل الاسلام والمسلمین۔ ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاہدین۔ الہ العالمین، ہم تیری ذات کے بندے ہیں، تو غفار ہے، تو ستار ہے۔ اے اللہ مغفرت کا، ستاری کا معاملہ فرما۔ اے اللہ ہماری حالت پر رحم فرما۔ اے اللہ ہم چاہے کتنے گئے گزرے ہوں لیکن تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، اور اس امت کو حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے کعبہ کے سائے میں مانگا تھا۔ الہ العالمین، ہمیں پیاری امت بنا، اطاعت شعار امت بنا، فرما برداری کرنے والا بنا۔ ہم سب کو توحید نصیب فرما۔ شرک کی جتنی قسمیں ہیں سب سے ہماری بھرپور حفاظت فرما۔ اللہ شرک سے ہماری حفاظت فرما۔ ہمیں اپنے والدین کے حقوق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما، اور ہم میں سے جن کے والدین یا ان میں سے کوئی ایک تیری بارگاہ میں پہنچ گئے ہوں، اے اللہ ان کی بال بال مغفرت فرما۔ اے اللہ تیرے حبیب نے فرمایا کہ افطار کے وقت کئی جہنمیوں کو تو جہنم سے آزاد کرتا ہے، جہنم کے قید و بند سے چھوڑتا ہے۔ اے اللہ اگر ہمارے رشتہ داروں میں سے کوئی، ہمارے جاننے ماننے والوں میں سے کوئی جہنم میں ہو، اے اللہ رمضان کی برکت سے ان کو چھٹکارا نصیب فرما۔ اے اللہ چھٹکارا نصیب فرما۔ اور اے اللہ ہم ایڈوانس میں تجھ سے دعا کرتے ہیں، افطار کے وقت بڑی برکت والے موقع کے اوپر اے اللہ ہم سب کے بارے میں جہنم سے خلاصی کے فیصلے فرما، ہمارے لیے جنت کو مقدر فرما، ہمیں جنتی اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرما، دنیا کی حالت زار پر رحم فرما، مہنگائی کو، پریشانیوں کو، ظلم و ستم کو، بے انصافی کو الہ العالمین ختم فرما۔ اے اللہ ان سب پریشانیوں سے دنیا کو نجات عنایت فرما۔ ہمارے جو بھائی قرضدار ہیں، چاہے سرکاری قرضے میں ہوں یا انسانی قرضے میں ہوں، ان کے قرضے کی ادائیگی کے لیے غیب سے شکلیں مہیا فرما۔ اے اللہ غیب سے شکلیں مہیا فرما۔ قرضے کے بارے میں خود تیرے حبیب نے فرمایا کہ قرض کا ٹینشن آدمی کو ٹھیک سے سونے بھی نہیں دیتا۔ اے اللہ قرضوں کی ادائیگی مقدر فرما۔ الہ العالمین کفر شرک سے ہمارے ظاہر اور باطن کو پاک فرما، ہماری اولاد کی تربیت فرما۔ تو مربی ہے، تیرا نام رب ہے۔ اے اللہ تجھ سے بہتر اولاد کی کوئی تربیت نہیں کر سکتا۔ ہماری اولاد کی تربیت فرما، ہمارے نوجوانوں کو اپنی جوانی کی قدردانی نصیب فرما، اور ہمیں ان نوجوانوں کی صحیح تربیت کرنے کی، صحیح گائیڈ لائن کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ تیری طرف سے اچھے اچھے طریقے ہمیں نصیب فرما۔ اے اللہ جہاں بھی جس اعتبار سے بھی دین کا کام ہوتا ہو اس کو پائے تکمیل تک پہنچا۔ اس مسجد کے بغل میں بننے والے مدرسے کی تعمیر کو آسان فرما، اور ہمارے بھائیوں کو اس مدرسے کی تعمیر میں اپنے جان اور مال کو خرچ کرنے کے لیے قبول فرما۔ اے اللہ یہ دینی مراکز ہیں، یہ مدرسہ ہے، دیکھتے ہی دیکھتے بن تو جائے گا، لیکن تیرا احسان ہوگا اگر ہم میں سے کسی کو تو اس کی خدمت کے لیے قبول فرما لے۔ اے اللہ اس کی خدمت کا ہم سب کو موقع نصیب فرما، اس کے بننے بنانے میں ہمارا حصہ شامل فرما، اور مسجد کی فکر کرنے والوں کو الہ العالمین آباد فرما، مسجد کے آباد کرنے والوں کو آباد فرما، ہماری بہنوں کو ان کی خدمت کا کما حق ہو اے اللہ بدلہ نصیب فرما۔ مائیں بہنیں دن میں تلاوت کر کے، عبادت کر کے اپنے گھر کے لوگوں کی بھرپور خدمت کرتی ہیں، اے اللہ ان کی خدمتوں کو بے انتہا قبول فرما۔ ہمارے بڑوں کی عمروں میں برکت نصیب فرما، ہمارے والدین کا سایہ برقرار فرما، ان کی دعاؤں کا حصہ ضرور ہمارے لیے مقدر فرما۔ اے اللہ ان کی دعاؤں میں ہم سب کو ضرور شامل فرما۔ ہمارے جن بھائیوں بہنوں نے دعا کے لیے کہا ہے، جو متوقع ہیں، جن کا ہم پر حق ہے، سب کے جائز مقاصد میں کامیابی نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔